بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. 6واں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 167 168 169. ایک کل والی آیت نمبر 166 دے نال منسلک نے تعلق ہے ان دے نال. آیتاں اکٹھیاں ہی نازل ہوئیں سن جدو یہودی اکٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے کول آئے تے کی کیا تیری گواہی اساں نہیں دینی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا لیکن اللہ یشہد, اللہ گواہی دیندا ہے تسی نہیں دیندے تے نہ دیو. تہاڈی گواہی اگر نہیں ہے تے اللہ آپ گواہ ہے. نہیں مسلمان ہوتے اللہ کو کی فرق پائے گا, نبی کی ذات کی فرق پائے گا. ابو جہل مسلمان نہیں ہویا, میرے آقا کی ذات کی فرق پائے گا. ابو لہب مسلمان نہیں ہویا, لجبال آقا کی فرق پائے گا. ہزارہ مسلمان ہو گئے انہاں تو ہٹ کے ہزارہ کی تعداد ایک مسلمان بن گئے. رب کائنات نے وعدہ کیتا ہے کہ میں جہنم نو بھی بھرنا ہے اور جنت نو بھی بھرنا ہے. جہنم کنا واسطے بنائی گئی؟ کافراں واسطے. اور جنت وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور صالح عمل دو چیزاں جہدے چ ایمان ہوئے گا تے چنگے عمل ہون گے جنت دے واسطے ہوئے گی. نیک عمل صالح عمل, ایمان ہوندا ہے لیکن عمل صالح نہیں ہوندے. بعض اوقات اے بھی طریقہ ہو جاتا ہے, تسبیح ہاتھ وچ ہوندی ہے اللہ اللہ ادھر چھلا تیز کر کے بغل وچ رکھیا ہویا ہوندا ہے, اس ایمان دا کوئی فائدہ نہیں, اس کلمے پڑھے دا کوئی فائدہ نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و بجانو ہو کے مسلمان ہو. یہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمے سے پہرا دینا پڑے گا. یہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمے دی باؤنڈری لائن کے اندر رہنا پڑے گا, ان ہونا پڑے گا. آؤٹ ہوئے گا تو پھر اسلام ہی چکھانے دے. یہ اس لائن کراس کرے گا, اس لائن تو باہر نکلے گا, اسلام تو کھانے دے. اندر رہنا پڑے گا. ایک حد قائم کر دیتی گئی ہے, اس حد دے اندر رہنا پڑے گا. وہ حد اللہ کے اللہ کا رسول, اس دی شریعت مطہرہ, اس کا دین مقدس ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ کفروا جڑے کافر ہو گئے, منکر ہو گئے. جڑا منکر ہوتا ہے ان کا پہلا کام کی ہوتا ہے وصدوا عن سبیل اللہ, صدو روکنا, باز رکھنا. صدو عن
سبیل اللہ اللہ دی راہ تو روکدا ہے کہ اے بھی جنتی نہ ہو جاوے، اے بھی جنتی نہ ہو جاوے، انہاں نوں میں اپنے نال لے کے جاواں جہنم دے اندر۔ ایک کافر دی منشا ہے، اس نے وہ چیزاں ساڈے اندر رائج کر دینیاں نے جیڑیاں کلہم شیطانی، کلہم شریعت کے خلاف، کلہم اسلام تو بغاوت کرنے والیاں، یہ چیزاں ساڈے اندر رائج کر دیندا ہے، اور اسی بڑے کھلے ذہن دے نال انہاں نوں قبول کر لینے ہیں، کرنے ہیں قبول، ہے مسلمان اور اس کے رنگ یورپین چڑھے ہوئے ہے، مغربی رنگ ہے، سارے تعلیمی ادارے رنگ مغربی ہے، تعلیمی ادارے نے رنگ مغربی چڑھے ہوئے ہیں، اور بھائی انگریز کا رنگ چڑھے ہوئے ہے، یہ سیدھے لفظ میں کہہ دو۔ ادھر حکم کی من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا بندہ جس قوم نال مشابہت کرے گا قیامت والے دن انہاں جو اٹھایا جائے گا، انہاں دی قطار وچ کھلوتا ہوئے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جے تہاڈی مشابہت، تہاڈا طور طریقہ، تہاڈا رہن سہن، تہاڈا بناؤ سنگھار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے مطابق ہو گیا، نبی دے غلام ہاں کہ اپنے آپ کو اسی ڈھالنا ہے نبی دی سنت دے مطابق، جے ڈھال لیا تو قیامت والے دن نبی دے غلاماں ہی جھوٹا گے، جے نہ ڈال سکے، جے نہ ڈال سکے، کسی اور دے پیچھے لگ کے، شیطان دے پیچھے لگ کے ہندوؤں کی رسومات کو اپنا لیا، دین اسلام دے رستے تو پیچھے ہو گئے، باغی ہو گئے اس رستے تو، جدوں بھی باغی ہوئے، بغاوت ہوئی، پھر دین اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہوئے گا، قیامت والے دن اسے قطار جو اسے صافی چکڑے دیتا ہے۔ اور سب تو برا بندہ، گمراہ بندہ، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جڑا اللہ دی راہ جو روک دے، کوئی نیک کام کرن چلیا تو انہوں روک دے، سب تو بڑا بندہ قد ضرور دلو گمراہ ہو گیا، دلالم بعیدہ، بڑی دور دی گمراہی کے اندر گمراہ ہو گیا، بڑا دور دا گمراہ۔ ایک جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس بندے تو بڑا ظالم بندہ کون ہے جڑا اللہ دے گھر وچ کسے نو آون تو روک دے؟ ایتھے آگے کرنا کی ہونے اللہ دا ذکر کرنا ہے، تے جڑا اللہ دے ذکر تو روک دے اس تو بڑا ظالم دنیا دے اندر کوئی نہیں، اس تو بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تلاوت قرآن مجید اے بھی ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پڑھیا جاتا ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جو کافر ہو گئے، انا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہیں منکر ہو گئے، وَالظَّلَمُوا تے ظالم ہو گئے، ظلم کیتا انہوں نے۔ ظلم دو قسم ہے، ایک ظلم کسے تے کرنا ہوتا ہے، ایک ظلم ہوتا ہے اپنی ذات تے کرنا۔ ایک ظلم کسی کا حق مار لیا ہوتے تو ظلم ہو گیا، نجائز حق کھا لیا، جائیداد تے قبضہ کر لیا ناجائز طور پہ،
یہ ظلم ہے اندر تے زیادتی ہے. ایک ظلم ہے اپنے آپ تے. یہ سانو 5ویں سپارے چ بھی ایک یہ پیچھے بھی ایک آیت گزری ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ انفسہم ظلموا انفسہم. جدو انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے نا تے حدیث مبارکہ چاہتا ہے کہ ان دے دل دے اوتے سیاہی دا ایک قطرہ ڈگ پیندا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے اس گناہ کو تے دل صاف ہو جاتا ہے, کلیئر ہو جاتا ہے. اس دل دے وچوں وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے. اگر توبہ دی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اتنا پھیلتا ہے, ادھر توبہ دی توفیق نہیں ہوئی, ادھر نقطہ سیاہی والا پھیل رہا ہے. اتھوں تک کہ پورے دل نو اس نے اپنی لپیٹ وچ لے لیا. اور جب دل کالا ہو جائے انسان دا, اس تو بھاوے جتنا چٹا ہوئے, جتنا مرضی گناہ سگار کرے, میں کون, دل ہوئے کالا, دل ہوئے کالا. جنہ دل کالا ہو جائے وہ اپنے آپ کی ذات کے اوپر نے آپ ہی ظلم کیتے ہیں. اپنے گناہاں کی شامت کی وجہ تو دل کالا ہو گیا. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے دلوں کے اوپر مہر لا دیتی ہے کہ جب مہر لگ جاوے انذرتہم ام لم تنذرہم, انہاں کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, لا یؤمنون, نہ مننا ہی کوئی نہیں. مگر ہوئے پہنے دنیا داری دے نشے, جیڑا دنیا داری دے نشے مگن ہو کے تے دین اسلام نو کنڈ کر دے وے, اس بندے لگا ظالم دنیا دی کوئی نہیں. انہیں اپنی جان تے ظلم کیتے. اگلے دن ایک مثال دیتی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک آگ دا انگارہ چک کے اپنی تلی تے رکھو تھا, کتنی دیر برداشت کرو گے؟ یہ ایک آگ دا انگارہ برداشت نہیں ہو سکتا تو وہ جہنم دی آگ کس طرح برداشت کرو گے؟ کیا سوچ ہوتے نہیں جاتی ساری؟ کیا دل و دماغ ساڑھے کو کوئی نہیں؟ کیا فہم و ادراک کوئی نہیں؟ کیا شعور کوئی نہیں؟ یہ اگر سب کچھ ہے تو پھر اللہ پاک نے فرمایا وہ کیڑی شے نے تینوں آگے چ سڑک تے راضی کر دیتا ہے؟ وہ کیڑی شے ہے جیڑی جہنم دا بالن بنا رہی ہے تینوں؟ سمجھ نہیں آتی تینوں؟ جی اللہ نو بھی نہ مننے, رسول نو بھی نہ مننے تے اللہ دا کی جانا ہے؟ ظلم تے اپنی جان تے کر دے. اللہ کو کہتا گھاٹا پینا, گھاٹا آپ کو پینا. دین تو دوری اختیار کرے گا, گھاٹا آپ کو پینا ہی. جا کر لے, اور ذاتہ کو کوئی فرق نہیں پینا. جنہیں ظلم کر لیا اپنی جان تے یا کسی نے ظلم کر دیتا, لم یکن اللہ لیغفر لہم, پھر وہ دیاز کے کوئی بخشش نہیں. لم یکن ہے کوئی نہیں کی لیغفر لہم, واسطے ہونا دے مغفرت, بخشش ہے کوئی نہیں. جن کی بخشش نہ ہوئی ان کا ٹھکانہ اگو قرآن پر پوچھ لیا وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا, ہدایت والی راہ بھی نہیں لبنی. جیڑا بندہ رشوت لے کے, سود کھا کے, شراب پی کے, زنا کر کے اپنی جان تے ظلم کر لیتا ہے, ان کی بخشش نہیں. بخشش کدو ہوئے گی؟ جب توبہ کرے گا. ایک کبیرہ گناہ بغیر توبہ تو معاف بھائی جان نہیں ہونے. ایک پاسے توبہ کا دروازہ کھلے گی, ایک پاسے گناہگار ہے, دیکھ پہ آج کی سجدے چاہ کے مانگ لے معافی اس بارگاہ میں چاہ کے جھک کے, یا اللہ ساری زندگی پتہ نہیں میرے کو کی کچھ ہو گیا, ہن تیری بارگاہ جا کے جھک گیا تو صدقہ مدینے والے دا معاف کر دے, وہ غفور الرحیم, انہیں معاف کر دے. نہیں ایک بار دیکھ تو صحیح,
لیکن اگر نکدا نہیں ہے توبہ نہیں کرنا ہے جھکدا نہیں ہے اللہ دی بارگاہ آنسو نہیں بہانے حق دی حق کیوں پھر اللہ پاک فرماتا ہے نہ بخشش ہونی ہے تے نہ سیدھی راہ ہدایت والی لگنی ہے دو چیزاں بیان ہوئی بلا لیہدیہم طریقہ ہدایت والی راہ نہیں لبنی مت آ کے میں سود کھا کے تے ہدایت یافتہ بن جاواں میں زنا کر کے ہدایت یافتہ بن جاواں میں ڈاکہ مار کے ہدایت یافتہ بن جاواں یہ تیرے عقل دا فطور ہی ذہنی چو کٹ دے یا لفظ الا طریقہ جہنم یہ سارا جہنم دا راہ طریق کہتے نے رستے کو الا مگر ہدایت علی راہ تے نہیں ادھر تے مڑ پہ ہے تے کدھر آ گیا طریقہ جہنم والی راہ تے چل پیا ہے ایک انگارہ برداشت نہیں کر سکتا ہے تے آگ کی میں برداشت کرے گا کوئی دھواں برداشت نہیں کر سکنا ہے یہ آگ دا دھواں ہے دنیا دی آگ یہ تیرے کو برداشت نہیں ہوگی 2 منٹ تلی دے انگارہ رکھے گا کہ وہ آگ کی میں برداشت کرے گا اللہ طریقہ جہنم دی راہ خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا جی کافر ہو کے مر گئے کہ ہمیشہ ہمیشہ کافر نے جہنم میں رہنا ہے انہوں کوئی جہنم ہی چکا نہیں سکے گا نہیں ان کو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واسطے کوئی مشکل کام ہے اور جہنم میں سوچنا کوئی مشکل کام ہے وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اللہ اس نے بڑے احسان کر ان کے کون کہنے وہ کون کہہ کہ اس دنیا نالو بہترین دنیا اور وسا سکتے انہیں کون کہنا ہے کہ دنیا تباہ انہیں کون کہنا ہے کہ اس کو بہترین دنیا بن کے سامنے آئے کون ہے فَيَقُو بابے بلے شاہ نے فرمایا کون فَيَقُو جدو رب فرمایا ادو اسی بھی کولے ہس قالو بلا اسا کنی سنیا اسی گونگے ڈورے تناسی اللہ پاک عمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب یا ربی کریم رحمت فرما کرم فرما بخش درس قرآن قبول و منظور غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرش